بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات السلام علیکم حاضرین۔ ہارون الرشید جو کہ مشہور و معروف تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست دلچسپ سٹیٹمنٹ پاس کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان کی شہرت نے قائد اعظم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خاتون حضرات، عمران خان کی شہرت نے یا مقبولیت نے قائد اعظم کو پیچھے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اس بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ویلاگ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس میں آپ کو ایسے زبردست حقائق آپ کے سامنے آنے والے ہیں جو حقائق یقیناً آپ کی آنکھوں سے نہیں گزرے۔ اب عمران خان کا چونکہ جو اصل ووٹر ہے اس وقت وہ نوجوان ہے اور کثیر تعداد میں ہے، بالخصوص نوجوانوں کو یہ ویڈیو آخر تک اس لیے دیکھنی چاہیے کیونکہ آپ عمران خان اور قائد اعظم کی شخصیت کا موازنہ کرنے کے بعد آپ بتا سکیں کہ ہارون رشید صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے اور کس حد تک انجسٹیفائیڈ ہے۔ خاتون حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ایک راجپوت فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، بچپن سے ہی خوبصورت ہیں، ان کی شخصیت بڑی اٹریکٹیو ہے، ان کے خاندان کے لیے ہی جوانی بھی بڑی خوبصورتی اور بڑے ناز و نوم کے ساتھ گزری، بڑی ناز نخرے والی جوانی تھی، نفاست نزاکت والی جوانی تھی، کاروبار نہیں کیا، لا کی فیلڈ میں آگے۔ یہ ایک مختصر سا میں اسکیچ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بہت سارے وجوہات تھی، بہت سارے محرکات تھے۔ الڑ پن بھی پایا جاتا تھا جوانی میں، سنوکر جیسی گیموں میں دلچسپی بھی رکھتے تھے قائد اعظم۔ ایک بھرپور مزیدار یعنی جد و جہد والی زندگی تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھرپور مزے والی زندگی قائد اعظم محمد علی جناح نے گزاری، کیونکہ خاندانی طور پر وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب اگر عمران خان کا موازنہ کریں تو عمران خان بھی ایک اچھے خاندان، عمران خان خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن میں عمران خان شرمیلا تھا، قائد اعظم بھی شرمیلے تھے کافی حد تک۔ بچپن سے ہی عمران خان کا کھیل کی طرف زیادہ رجحان تھا اور اس رجحان کی وجہ سے عمران خان قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرنے سے قاصر تھا، اور یہ میں اور میرا پاکستان میں عمران خان نے خود لکھا، اور پھر اسی میں عمران خان نے بابا چالا اور میاں محمد بشیر جو روحانی شخصیات ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ بات بھی اس کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ تھوڑا بہت فرق تھا قائد اعظم اور عمران خان کی شخصیت میں۔ عمران خان چونکہ سپورٹس کی طرف گیا، پھر سپورٹس مین بنا، پھر پاگل پن کی حد تک وہ گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ بھی جیتا، یعنی اس کے مزاج میں پاگل پن پایا جاتا تھا یا کمٹمنٹ لیول پایا جاتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد انہیں کاروبار میں لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور اپنے لائن اینڈ لینتھ پہ رہے۔ وہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کا کمٹمنٹ لیول بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے نکل گئے۔ اب جب اپنی خوبصورت زندگی میں خوبصورت جوانی کی طرف دونوں شخصیات قدم رکھتی ہیں تو پھر ایک بہت بڑا اور بڑا واضح فرق آتا ہے۔ واضح فرق کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پوری جوانی میں کوئی کسی قسم کا سیکشول سکینڈل ہمیں نہیں ملتا جس میں ہم کہہ سکیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ کو سکینڈلائز کیا جا سکے۔ کوشش کی گئی لوگوں کی طرف سے قائد اعظم کی شخصیت کو سکینڈلائز کرنے کی، لیکن پروفز کے ساتھ کوئی سکینڈلائز نہیں کر سکا۔ جبکہ عمران خان کی جوانی کو ہم اگر دیکھیں تو عمران خان کی جوانی میں ہمیں مختلف سکینڈلز نظر آتے ہیں، اور سیتا وائٹ کیس جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کے وجود اس کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تاریخ کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے۔ اور عمران خان پلے بوائے کے طور پہ بھی مشہور ہوا، گو کہ وہ خود شرمیلا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے خواتین اس کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ اٹریکٹ ہوتی تھی کہ اس کا بچنا محال تھا جب اتنا خوبصورت بھی ہو، جوان بھی ہو، اور پھر پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اسے ہم یہ نہیں اخذ کر سکتے یا بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس بات کو بنیاد بنا کے اب عمران خان کی بعد والی زندگی کے تمام اچھے پہلوؤں کو ہم نظر انداز کر دیں،
کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے اور اس اللہ کے نظام میں کبھی بھی کسی کو بھی کسی وقت بھی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر میرا یہ ویلاگ آپ نے دیکھنا ہے تو آخر تک بہت وسیع القلبی اور وسیع النظری کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ذہن کو بہت وسیع اور اپنے قلب کو بہت وسیع نہیں کر سکتے تو یہیں پہ آپ روک دیجئے، کائنڈلی ویلاگ آگے مت دیکھیے، آپ زحمت مت کیجیے۔ تو بہرحال یہ فرق بھی واضح طور پر نظر آتا ہے قائد اعظم اور عمران خان کی شخصیت میں۔ اب اگر ان کے سیاسی والے سے بات کی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح بچپن سے ہی یا لڑکپن سے ہی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے اور اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی وہ سیاسی تحریکوں کا حصہ بنتے نعرے لگاتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں۔ اور قائد اعظم کے بارے میں ایک اور انکشاف کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ قائد اعظم کو ایک وقت میں ایکٹنگ کا بڑا شوق رہا ہے۔ قائد اعظم ایکٹر بننا چاہتے تھے، یہ بھی ان کی شخصیت میں ایک ایلیمنٹ تھا۔ جبکہ عمران خان جو تھا وہ صرف اور صرف کھلاڑی تھا اور اس کا فوکس سارے کا سارا سپورٹس کی طرف تھا، اس کی زندگی میں ڈائیورسٹی نہیں تھی۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے تو وہ اتنا غیر سیاسی تھا، اس نے خود بتایا کہ اپنے سپورٹس کے دور میں اس نے کبھی ووٹ تک کاسٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ بات یاد رکھیے کہ وہ سیاسیات کا طالب علم ضرور رہا تھا، پریکٹیکل سیاست میں اس کو دلچسپی نہیں تھی۔ اب جب وہ سیاست میں آتا ہے تو پھر سیاست میں اس کا ذہن اتنا وسیع تھا کہ وہ سوشل جسٹس کا قائل تھا، اور اس نے اپنی جو تحریک تھی اس کا نام ہی تحریک انصاف رکھا۔ اب جسٹس کا، انصاف کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انصاف ہر طرح کے تعصب سے پاک ہوتا ہے، رنگ، نسل، فرقہ، قوم، مذہب، علاقہ، اس طرح کے تعصب سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھتا ہے، اور عمران خان کا ذہن اس والے سے بالکل کلیئر ہے۔ اسی طرح سے اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ذہن بھی اس لحاظ سے بالکل کلیئر تھا۔ اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو امبیسڈر آف یونٹی کا خطاب ملا، یعنی اتحاد کا سفیر، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جو پھر قریبی دوست بن گئے علامہ اقبال بھی ایک وقت تک اپنی شاعری میں ہندو مسلم اتحاد کے قائل نظر آئے۔ یہی تو اس وجہ سے تو نے لکھا کہ وہ ہم ہیں بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا، ہندوستان کے حوالے سے لکھا کہ مسلمان اور ہندو یہاں پہ اس طرح سے بلبلوں کی طرح رہ سکتے ہیں۔ وہ بعد میں پھر جا کے وہی معاملہ ہوا قائد اعظم کے ساتھ بھی اور علامہ اقبال کے ساتھ بھی، کہ پھر علامہ اقبال نے لکھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو قائد اعظم ایک طرف سوشل جسٹس کے بہت جب وہ حامی تھے اور کلیئر تھے اس والے سے، دوسری طرف ان کا بطور مسلمان جو عقیدہ تھا وہ بھی بڑا کلیئر تھا، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ ڈاکٹر فاروق ملک صاحب نے اپنی کتاب 21ویں صدی اور پاکستان میں ان کے واقعات لکھے، اور وہ جو واقعات تھے ان کو روحانی جو ہے وہ وارداتوں کے طور پہ بھی ہم لے سکتے ہیں، کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح راتوں کو اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، ان کے کمرے سے روشنی آتی تھی۔ ان کا ملازم جو تھا وہ بڑا متجسس تھا، پھر اس کو پتہ چلا، پھر قائد اعظم نے منع کیا کہ میری زندگی میں کبھی کسی کو نہیں بتانا۔ پھر نور اور روحانیت کے جو مختلف قسم کی شہادتیں جو قائد اعظم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، اسی طرح کے وارداتیں عمران خان کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بابا چالا اور میاں محمد بشیر وغیرہ جو بزرگ تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نظر آتا ہے مختلف جگہوں پہ۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان کی زندگی میں ایک روحانی سفر بھی طے ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر اتنی جو ہے مضبوطی آ جاتی ہے کہ اس مضبوطی کی وجہ سے وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے، تاریخ اس کو بھول نہیں سکتی۔ پھر رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا بنانا، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ آپ میں سے کمنٹ کریں کہ یہ سب جو ہے وہ ایک مذہبی چورن کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، مان لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہو۔ اگر اس عمران خان کی شخصیت میں آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں گے تو پھر اسی فارمولے کے تحت ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت میں بھی اس طرح سے تجزیہ کرنے کا حق حاصل ہوگا
کہ ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب دیکھا کہ اس طرح سے سیاست کو جب وہ پذیرائی نہیں مل رہی، جس طرح سے امت مسلمہ کی نمائندگی کر کے ہمیں پذیرائی مل سکتی ہے، جس طرح پھر غازی علم الدین شہید کا کیس لڑ کے انہیں پذیرائی ملتی ہے، یا مختلف محرکات، پھر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی صورتحال سیم تھی۔ یہ ایک سینسٹیو بات ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن دونوں کی زندگی میں ایک روحانی سفر نظر آتا ہے۔ اب اگر دونوں کی سٹریٹجی کا ہم ذکر کریں، سیاسی سٹریٹجی کا، تو عمران خان سوشل جسٹس کی بنیاد پہ ایک پوری تحریک بنا دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے سے بنی بنائی مسلم لیگ میں شمولیت کرتے ہیں، اس شمولیت کے بعد کئی سال وہ لگے رہتے ہیں، فروٹفل ریزلٹس نہیں آتے، 1937 کے انتخابات آ جاتے ہیں، مسلم لیگ کو صرف 2 نشستیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے عمران خان اپنی تحریک بناتا ہے، طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور طویل جدوجہد کرنے کے بعد 2013 تک کوئی فروٹفل رزلٹ سامنے نہیں آتے، اور لوگ تانگا پارٹی کہتے ہیں، اور تانگا پارٹی میں بعد میں شمولیت میں ان لوگوں نے کی۔ تو دونوں کی زندگی میں ایک سیاسی جدوجہد نظر آتی ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت میں اور ان کی سیاسی جدوجہد میں ایک اسٹریٹجی یہ نظر آتی ہے کہ 1937 کے انتخابات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کی یوتھ کو اپروچ کیا، اور یونیورسٹیوں کالجوں میں جتنی تیزی کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے وزٹ کیا، پشاور یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، بنگال گئے، اسام گئے، یو پی گئے، کہاں پہ گئے، وہاں پہ نوجوانوں سے خطاب کیا، طالب علموں سے خطاب کیا، اور ان کا ایک بہت ہی مشہور و معروف خطاب تھا کہ طالب علموں کو کبھی بھی اپنی تعلیم چھوڑ کے سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک قوم کی موت اور زندگی کا وقت آ جاتا ہے، آج بھی وہی وقت درپیش ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے اسکولوں اور کالجوں سے نکل آؤ۔ تو یہ قائد اعظم کی طرف سے ایک موٹیویشن تھی۔ تو عمران خان نے بھی اسی طرح کی اسٹریٹجی اپنائی، اور اس وقت کی جو یوتھ تھی اس کو اتنا فوکس کیا کہ جب شروع کی جدوجہد میں عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جلسوں میں تو کوئی لوگ نہیں آتے، اور آپ کی اس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے، اس کو جوان ہونے لینے دو۔ اور پھر عمران خان نے انتظار کیا، جب ووٹر جوان ہوا تو پھر عمران خان نے اپنا پورا فوکس بالخصوص یوتھ پہ کیا، نوجوانوں پہ کیا، اور پھر ان نوجوانوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو فروٹفل ریزلٹس دیے، اتنی تیزی کے ساتھ وہی تحریک جو 2013 تک ایک ناکام تحریک تصور کی جاتی تھی، 2018 میں وہ اتنی تیزی کے ساتھ کلین سویپ کرتی ہے۔ تو نوجوانوں کو فوکس کرنے والا کی جو سٹریٹجی تھی وہ بھی سیم نظر آتی ہے یہاں پہ۔ تو جہاں تک دونوں کی دلیری کی بات ہے، قائد اعظم جہاں پہ دلیر تھے، وہاں پہ قائد اعظم بڑے ہی دور اندیش بھی تھے، ان میں وزڈم بھی تھی، دانائی بھی تھی۔ عمران خان میں بھی اس طرح کی دانائی، اس طرح کا ویژن پایا جاتا ہے، دلیری پائی جاتی ہے، لیکن معاملہ فہمی اور کمیونیکیشن لیول میں فرق ہے دونوں کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو معاملات کو حل کرنے کا لیول تھا وہ عمران خان کا اس طرح سے نہیں ہے۔ جو کمیونیکیشن قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی وہ عمران خان کی اس طرح سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کبھی سلپ آف ٹنگ کی طرف نہیں گئے، جبکہ عمران خان کی گفتگو میں ہمیں سلپ آف ٹنگ کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، اور جلسوں میں بھی شوخی کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے۔ لیکن دونوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کے مخالفین نے ان کی صلاحیتوں کو، ان کی قابلیتوں کا اعتراف کیا ہے، دونوں شخصیات کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جن کے مخالف گاندھی جی تھے، گاندھی جی جو تھے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہمیشہ احترام کا معاملہ رکھا اور بڑے احترام سے پیش آتے رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گاندھی جی کو اتنے احترام کے ساتھ کیوں بلا رہا ہوں، تو گاندھی ایکچولی از اے گریٹ لیڈر۔ گاندھی لائک قائد اعظم محمد علی جناح، گاندھی میں رکھ رکھاؤ تھا، اس کا اپنا سٹائل، ان کا اپنی جگہ پہ، لیکن گاندھی رکھ رکھاؤ والا انسان تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی آفرز ہوتی رہیں کہ آپ کو جسٹس بنا دیتے ہیں، تو جب قائد اعظم کو اس طرح کی چیف جسٹس تک کی آفر ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ مجھے نوکر بنانا چاہتے ہیں، میں نوکر نہیں بننا چاہتا، میں وکیل ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔
تو عمران خان کو بھی جب مختلف قسم کی آفرز دی جاتی ہیں تو عمران خان، مشرف صاحب نے اپنے دور حکومت میں عمران خان اور مشرف کی یہ جو کتاب انہوں نے لکھی، پرویز مشرف نے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو جب یہ آفر کی گئی وزارت عظمیٰ کی تو عمران خان نے کہا کہ میں ڈیموکریٹک پروسیس میں سے گزر کے وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے بھی اس طرح کی بیک ڈور آفرز کو تسلیم نہیں کیا، تو قائد اعظم نے بھی نہیں کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں پاکستان بننے سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے، ایک فارمولہ طے کیا گیا۔ اس فارمولہ میں یہ طے کیا گیا کہ پورے سب کنٹیننٹ کا ایک مشترکہ وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو آپ وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت بھی گاندھی جی نے قائد اعظم محمد علی جناح کی فیور میں اپنا ووٹ دیا۔ شاید ان کے یہ ذہن میں بھی ہو گاندھی جی کے کہ یہ ووٹ اس لیے بھی وہ قائد اعظم کی فیور میں دینا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو ایلین ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہاں سے نکل جائیں یا ہم ان کے تسلط سے مشترکہ طور پر آزاد ہو جائیں۔ تو اس لیے گاندھی جو وہ قابل تعریف شخصیت ہے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بہت سارے کمپرومائزز نہیں کیے، اور اسی طرح عمران خان نے بھی کمپرومائزز نہیں کیے، اور دونوں کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ خمیازہ کیا بھگتنا پڑا کہ اس وقت کی، جب پاکستان بن گیا تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی غفلت کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایمبولنس نہ ملی، اور آخری جب وہ سانسیں لے رہے تھے تو اس وقت ان کو نظر انداز کیا گیا۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان بھی آج کی اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب ہے، اور جس طریقے سے وہ جیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جس طرح سے پورے کا پورا سسٹم عمران خان کے جائز مطالبات، جائز باتوں کو بھی نظر انداز کیے ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سائفر والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو یہاں پہ عدالتیں اور نظام اب گنگ ہے اور تماشائی بنا ہوا ہے، جبکہ ہر چیز جو تھی وہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ علیحدہ بات ہے کہ اب عمران خان سکندر بنتا ہے یا سقراط بنتا ہے، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ اور میں نے یہ اپنی کتاب میں 2014 میں جب جو پیالے میں زہر اپنی کتاب لکھی تھی 2014 میں، اس میں اس کا اینڈ جو تھا، آخری صفحہ، اس میں یہی لکھا تھا کہ عمران خان، مجھے ڈر ہے کہ عمران خان کہیں سقراط نہ بن جائے۔ تو سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، لیکن اس نے اپنا وطن نہیں چھوڑا تھا۔ تو عمران خان بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی زہر کا پیالہ پینا پڑے، لیکن وہ اپنا وطن نہ چھوڑے۔ اور شاعر نے لکھا کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ دونوں کی ازدواجی زندگی جو تھی وہ بڑی عجیب تھی، عجیب، عمران خان کی بھی عجیب ہے اور قائد اعظم کی بھی عجیب تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اپنے سے کم عمر، 20 سالہ کم عمر لڑکی سے شادی کی۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان میں پیج 176 پہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے، جس میں لکھا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہ انہوں نے خود سے 20 برس کم عمر پارسی لڑکی سے شادی کی۔ رتی بائی نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو 20 سال کم عمر لڑکی سے شادی کی۔ پھر قائد اعظم کی اپنی بیٹی جو تھی اس نے پارسی سے شادی کی، پھر قائد اعظم نے ساری زندگی سے بیٹی نہیں لکھا۔ تو ازدواجی زندگی کا معاملہ دونوں کا اس طرح سے ہے۔ اب عمران خان کی زندگی میں جمائمہ کے ساتھ شادی کی، تو عمران خان پہ بھی الزام لگا کہ گولڈ سمتھ کی دولت کے لیے یہ شادی کی گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ریحام خان کے ساتھ شادی، پھر شادیوں کا جو سلسلہ رہا، اور پھر آخر پہ یہ اس وقت جو بشرا بی بی ہیں ان کے ساتھ شادی، اور پھر عدت والا معاملہ۔ تو پھر اس وقت بیٹے جو ہیں ان کے، وہ کہیں پہ ہیں، ڈائیورسڈ لیڈی، یعنی ان بیٹوں کی ماں وہ اپنی زندگی میں ہے عمران خان۔ تو یہ فیملی جو تھی وہ پوری شیٹر ہوئی ہے عمران خان کی بھی۔ تو یہ بھی کمپیریزن دونوں میں آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کس مقام پر کھڑے ہیں، عمران خان کس مقام پہ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور عمران خان کی شہرت کا اگر موازنہ کیا جائے تو 1937 کے انتخابات میں 2 نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی 1946 میں کلین سویپ کرتی ہے۔ عمران خان کی 1996 میں بننے والی جو پارٹی ہے، جو 2013 تک صرف
ایک صوبے میں حکومت بنا پاتی ہے وہ 2018 کے انتخابات میں کلین سویپ کر رہی ہے. دونوں کی پوزیشن اور سٹیٹس کو آپ چیک کیجئے اور موجودہ حالات کے تناظر میں بھی یہ بتائیے کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے. تھینک یو ویری